بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرامین فرقان نواز ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں انتہائی اہم فیصلے کیے گئے ہیں، یعنی پی ڈی ایم کے اجلاس میں بہت بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ ان بڑے فیصلوں پر فوری طور پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور ناظرین، پی ڈی ایم کے ہی سربراہی اجلاس میں پنجاب میں گورنر راج کے نفاذ کی سختی سے مخالفت کی گئی ہے اور پنجاب کے مستقبل کا فیصلہ آئینی طریقے سے کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ سربراہی اجلاس 2-3 دن متواتر چلے گا۔ ناظرین، اس ان اجلاسوں میں جو انتہائی اہم نوعیت کے فیصلے کیے جائیں گے اور جس میں مختلف قسم کے ڈرافٹس کی منظوری دی جائے گی۔ ناظرین، ان اجلاسوں میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو اپنے آئینی حدود میں رکھنے کے حوالے سے مختلف امور پر انتہائی اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ناظرین، جہاں اس معاملے پر ہم آپ سے بات کریں گے، وہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان جو تصادم تھا، اس کا کون سا رخ اختیار کر رہا ہے اور عدلیہ کو کون سا ٹاسک دے دیا گیا تھا، اور پنجاب میں جو تبدیلی آئی، یعنی حمزہ شہباز کو ہٹا کر عدالتی طریقے سے وہاں چودھری پرویز الہی کو بٹھا دیا گیا ہے اور چودھری پرویز الہی نے پوری پارٹی پر قبضہ کر لیا ہے اور چودھری شجاعت حسین کو ہٹا لیا ہے۔ ناظرین، آج اس حوالے سے مزید آپ کو کچھ چونکا دینے والے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پنجاب میں جو یہ تبدیلی آئی، اس تبدیلی میں کون ہارا کون جیتا۔ یہاں پہ صرف میں آپ کو فی الحال صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ ساری تبدیلی میں صرف 2 لوگ ہارے، دونوں اہم لوگ ہارے۔ ایک عمران خان کو شکست ہوئی اور دوسرا آصف علی زرداری کو اسی کے اپنے ہی دوست کے ہاتھوں سے شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ تو ناظرین، ان تمام حقائق کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج پی ڈی ایم کا انتہائی اہم وہ سربراہی اجلاس ہوا ہے اور اس سربراہی اجلاس میں انتہائی اہم فیصلے اور بہت بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، جن میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو ہر صورت میں ان کی آئینی حدود میں رکھنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ اجلاس میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو ان کی آئینی حدود میں رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جائیں گے اس پر بھی غور کیا گیا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو واضح پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اپنی آئینی حد میں رہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں عدلیہ کو بھی وہ ان کی آئینی حدود میں رہنے اور پارلیمانی امور میں مداخلت سے روکنے کے حوالے سے جو اصلاحات ہیں ان پر بھی وہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں یا حکومت وہ سپریم کورٹ میں ایک صدارتی ریفرنس بھیجیں گے جو 63A کی ایک مرتبہ پھر فل کورٹ کے اس میں اس کا جائزہ لے کر فیصلہ سنائے گا۔ ناظرین، جہاں یہ کیا جا رہا ہے وہاں اہم معاملہ یہ ہے کہ صدارتی ریفرنس بھیجنے کے حوالے سے بھی انہیں صدر کی وہ ضرورت پڑے گی، اور جو اس وقت صدر مملکت ہیں وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صدارتی ریفرنس کس طرح سپریم کورٹ بھیجا جاتا ہے، اور اس حوالے سے بھی مختلف امور کا جائزہ لیا گیا کہ یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اجلاس میں صدر مملکت کے مواخذے یا امپیچمنٹ کے حوالے سے بھی مختلف امور پر غور کیا گیا کہ کون سا آئینی طریقہ ہے جس طریقے سے صدر کو ہٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ موجودہ صدر کے ہوتے ہوئے جو سپریم کورٹ اور ان کے حکومت کے درمیان جو تصادم کی صورتحال ہے اس میں مزید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پڑ رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی گئی، اور اس متفقہ قرارداد میں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دے جو کہ 8 سال سے زیر التوا ہے۔ ناظرین، اس اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی ہیں جن کا استعفیٰ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع ہو چکا ہے، ان استعفوں کو مرحلہ وار قبول کیا جائے، اور اس حوالے سے حتمی فیصلہ کیے جانے کے بعد
اس فیصلے سے فوری طور پر اسپیکر کو جو ہے وہ آگاہ کیا گیا اور اسپیکر نے فوری طور پر 11 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ اجلاس میں یہ طے پایا ہے کہ عمران خان کے بیانیے کا سختی سے جواب دیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ تکنیکی بنیادوں پر اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا، اور دوسری جانب عمران خان کی جو کرپشن ہے، اس کے کرپشن کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو پوری طرح مکمل طور پر ان کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ تو ناظرین، پی ڈی ایم کا جو یہ اجلاس ہے یہ مزید کچھ دن چل سکتا ہے، اور جس میں مختلف امور پر غور کیا جائے گا، اور سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ پنجاب اسمبلی کا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی کو جو وزارت اعلیٰ ملی ہے اس کو پرویز الہی کو کس طرح سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، پرویز الہی صاحب جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں وہ صرف ایک عدالتی حکم پر ہیں، جبکہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ پرویز الہی کو آئینی طریقے سے ہٹایا جائے، اور اس مرحلے پر پنجاب میں گورنر راج کے نفاذ کی سختی سے مخالفت بھی کی گئی۔ اس کا خوف ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے تو یہ اس ادارے کے سربراہ کو اٹیک کرتا ہے۔ پہلے سے یہ اس کو پتا تھا کہ فورن فنڈنگ کی اب فائنڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، تو آپ دیکھیں کس طرح اس نے یہ اٹیک جو ہے وہ ای سی پی کے چیئرمین کے اوپر لانچ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہوئی ہے، چوری سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، غلط کام کیے ہوئے ہیں۔ وہ جو ممنوع فنڈنگ آئی ہے وہ کہاں خرچ ہوئی ہے اس کا حساب تو بعد میں ہوگا، وہ اس پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن لانے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں سازشوں کو پنپنے کے لیے وہ فنڈنگ خرچ ہوئی ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف فنڈنگ تھی، پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اس میں ہم بعد میں جائیں گے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ یہ بلی بن جائے اور آ کر گالیاں نکالے اور اپنے حق میں فیصلے لے۔ یہ نہیں ہوگا، یہ 3 ممبر بینچ تو کر سکتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات، اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ای سی پی کے سامنے دھرنا دیں گے۔ جی ناظرین، اجلاس میں نواز شریف نے حکومت سے علیحدگی کے حوالے سے سخت موقف اختیار کیا، جبکہ ابتدائی طور پر مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کی حمایت کی، تاہم بعد میں جب پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں نے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو سمجھانے کی یا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اس مرحلے پہ اگر حکومت سے الگ ہوتے ہیں تو اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ بھی ایک امکان پایا جاتا ہے کہ جو عمران خان ہے اگر انتخابات کرائے گئے تو وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو آئین کا حشر ہوگا وہ پاکستان کی جب تک پاکستان سلامت رہے گا تب تک یاد رکھا جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے، اور فوری طور پر اسمبلی تحلیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا۔ تو ناظرین، وہاں جو دلائل دیے گئے ایک دوسرے کے سامنے جو بحث کی گئی، اس کے بعد نواز شریف اس بات پہ متفق ہوئے کہ پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں صحیح کہہ رہی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف اگر ہم بات کریں پنجاب کی، تو پنجاب اسمبلی میں جو سیاسی محاذ آرائی چل رہی تھی اس میں یہ ایک بحث چل رہی تھی کہ کون ہارا کون جیتا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حمزہ شہباز جیت کر ہارا ہے، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک متنازع فیصلہ دے کر وزارت اعلیٰ کے منصب پر بٹھایا ہے، لیکن اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے چودھری پرویز الہی نے کس کی مدد لی اور کس نے کتنی مدد کی، اس کے حوالے سے اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے ایک انتہائی اہم شخصیت جو سابق صدر آصف علی زرداری کے انتہائی قریبی دوست، جن کے طیارے پر یعنی اس سیٹ پر جس پر فرح گوگی بیٹھ کر سفر کرتی تھی، اس طیارے پر بیٹھ کر پرویز الہی اسلام آباد حلف لینے گئے تھے، اس شخص نے 3 سے 5 ارب روپے خرچ کیے۔ ناظرین، یہ پیسوں کی جو لین دین ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ساری اپنا بنی گالہ میں ہوئی، اور اس کے بعد جو بھی حالات ہوئے آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین، وہ جو انتہائی اہم شخصیت ہے وہ آصف علی زرداری کے انتہائی قریبی دوست ہیں، جن کو نوازنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے سندھ اسمبلی میں انتہائی جو ہے وہ بڑی ترامیم کروائیں، یعنی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بڑی ترامیم کروائیں۔ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو اپنا جغرافیائی حدود تھی
ان میں ترامیم کروائیں اور یہاں تک کہ تھانہ بلا خان کے قریب تک جا کر اس شخصیت کو آصف زرداری صاحب نے نوازنے کی کوشش کی. ابتدائی طور پر یہ ہاؤسنگ اسکیم جو تھی ایک متوسط طبقے کے اس کے لیے بنائی گئی تھی، تاہم بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہاؤسنگ اسکیم ایک ایسی کلاس کے لیے بنائی گئی ہے جو عام اور غریب نہیں ہے. تو ناظرین، اس شخصیت نے آصف علی زرداری کی اتنے دنوں کی محنت اور چودھری شجاعت نے جو اس میں اپنا حصہ ڈالا، ان دونوں کی پیٹھ میں چھرا گونپا. اور ناظرین، یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہاں آج شکست صرف آصف علی زرداری کی نہیں ہوئی ہے، یہاں شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، اور یہاں جیتے ہیں وہ جو 10 سیٹوں والے ہیں. تو ناظرین، پرویز الہی صاحب کی جو جیت ہے وہ جیت پرویز الہی کی نہیں ہے بلکہ عمران خان کی ہار ہے. ناظرین، یہاں سے ہٹ کر اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو تصادم کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی، جس کے حوالے سے کل قومی اسمبلی میں گرما گرم بحث بھی ہوا، اور اس حوالے سے جو اپنا بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے انتہائی اہم خطاب کیے. اس کے چند کلپس آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم مزید بات کرتے ہیں. یہ نہیں مطلب ایک وزیر اعظم، حکومت کا مطلب ہے کابینہ، پاکستان کا کابینٹ، اور وزیر اعظم خود کو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، آپ کو کابینٹ کا اپروول چاہیے. تو ویسے ہی the Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan, it is each and every member of the Supreme Court. جو آئین شکنی ہوا ہے، جو جمہوریت کے خلاف کام ہوا ہے، وہ کہیں سے ہوا ہو، وہ بنی گالا سے یا کہیں اور سے، اب ہم پہ ذمہ داری ہے، ہم پہ ذمہ داری ہے، اس پارلیمان پہ ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کریں اور عوام کے ساتھ انصاف کریں. اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اب تالا لگائے نیشنل اسمبلی پہ، ہم کیوں خوار ہوتے ہیں؟ ڈٹ کے مل کے اس مسئلہ کو حل کرنا پڑے گا اور عوام کو سمجھانا پڑے گا کہ جو گند ہم آج تک صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ 4 سال میں جمع ہوا ہے اور 3 مہینے میں ہم صاف نہیں کر سکتے. وقت آ گیا ہے جناب اسپیکر، وقت آ گیا ہے کہ ہم جمہوریت کا نعرہ نہیں، ہم جمہوریت کے لیے قانون سازی کریں، آئین کا دفاع کرنے کے لیے قانون سازی کریں، ہر مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں. اور آپ کا جناب اسپیکر اس میں بہت اہم کردار ہوگا. آپ آج ہی فیصلہ کریں، پارلیمنٹری پارٹی کمیٹی آپ بنا دیں، ہم اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، قانون سازی کرنے کے لیے تیار ہے. جناب اسپیکر، اس ہاؤس کو دیکھنا چاہیے کہ 2018 کا الیکشنز ہو، بائی الیکشنز ہو، جو انڈیویجولز سیاست سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ ان پیریڈز میں کیا کر رہے تھے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2018 کے الیکشنز میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہمارے خلاف الیکشن مہم چلا رہا تھا. وہ لڑکانہ پہنچ کے تقریر کرتا تھا، دوسرا جج کو تھپڑ مارتا تھا، کراچی پہنچ کے کوئی اور لیکچر دیتا تھا. پولنگ ڈے پہ میرا امیدوار جو جنگ سے لڑ رہا تھا، فیصل صالح حیات صاحب، وہ الیکشن جیت چکا تھا، اس کا ری پولنگ ہو رہا تھا. اور جب ری پولنگ ہوتا ہے تو چیف جسٹس پاکستان اس کے مخالف کے پاس پہنچتا ہے. اسی وقت اس بیچارہ جو جج تھا جو ری کاؤنٹنگ کر رہا تھا، اس وقت اس پہ ہمت کیا ہوتا کہ ہمیں انصاف دلوائے. یہ متنازع کردار ہے جناب اسپیکر، یہ غیر متنازع تو کردار نہیں ہے. ناظرین، یہ سب دیکھنے کے بعد یا سننے کے بعد اب کم سے کم ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کتنے اختیار رکھتی ہے، اور پارلیمنٹ کی تقسیم کی وجہ سے دیگر قوتیں جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی تھیں. تو ناظرین، اس تصادم کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میرٹ سے ہٹ کر، یعنی سینیارٹی لسٹ سے ہٹ کر، سپریم کورٹ میں جن 5 ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں 5 اور 4 کے تناسب سے ان ججوں کی جو تعیناتی تھی یا ججوں کو تعینات کرنے کا جو معاملہ تھا اس کو مسترد کر دیا گیا. ناظرین، اس اجلاس میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے کئی سوالات اٹھائے، اور ایسے سوالات تھے کہ جس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ جوڈیشل کونسل کے دوسرے اجلاس کی تاریخ دیے بغیر ہی چلتے اجلاس میں سے اٹھ کر چلے گئے. ناظرین، میں ان کو شارٹ اس لیے کر رہا ہوں
کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ متواتر چینلز پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ حکومت اور عدلیہ اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں۔ آج اس اجلاس میں اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں، انہوں نے جس لب و لہجے سے گفتگو کی اور میٹنگ میں جو ماحول بنا اور جو سینیارٹی لسٹ کے حوالے سے جو معاملات ہوئے، اس پر جو ان کا جو ان کے دلائل تھے، ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور اس یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی موسٹ سینئر جو ججز تھے، دو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے ان تعیناتیوں کی یا ان تقرریوں کی سخت الفاظ میں جو ہے وہ مخالفت کی، اور اس کے علاوہ یعنی جو 9 کا جو ایک تھا جو کمیٹی تھی، ان 9 میں سے 5 اراکین نے ان ججز کی تعیناتی کی مخالفت کی۔ تو ناظرین جو ہے وہ یہ تصادم ابھی اور بڑھنے جا رہا ہے، اور اس تصادم کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں 63A کے حوالے سے یعنی ایک نظر ثانی اپیل دائر کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو یہ کہہ کر کے خارج کر دیا گیا کہ یہ معاملہ صدر مملکت اور عدلیہ کے درمیان ہے، تو اس میں کوئی بھی دوسرا فریق نہیں ہو سکتا اور وہ ایسی کوئی پٹیشن داخل نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین ان اعتراضات کے ساتھ وہ جو پٹیشن تھی اس کو خارج کر دیا گیا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔